اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اب الحمدللہ جیسے خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ والشمس تجری لمستقر لها، مستقر جائے قرار، تو مستقر زمانی مراد ہے یا مکانی مراد ہے؟ ایک بعض علماء فرماتے ہیں مستقر زمانی ہے، یعنی سورج اپنی رفتار پہ جاری رہے گا، جب وہ وقت آ جائے گا سب کچھ ختم، دنیا ختم، نظام ختم، شمس ختم، آسمان ختم، قیامت قائم ہو جائے گا، تو اس زمانے تک یعنی اس کی سروس جاری ہے۔ یہ تو ہو گیا مستقر زمانی۔ مستقر مکانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص مقام ہے کہ جس سے سورج نے سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد طلوع شروع کیا تھا، وہ اس کی ابتدا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جہاں شروع ہو کے ختم ہوا تھا وہ اس کا مقام غروب ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکانی مراد ہے، اور عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو کے اللہ سے اذن طلب کرتا ہے، اور اذن ملنے پر پھر اپنی رفتار پہ چلتا ہے۔ تو اب اس میں یہ باتوں میں نہ رہیں کہ سجدہ کیسے کرتا ہے، کوئی بندے کا سجدہ تھوڑا ہے، وہ تو سورج ہے، اور پھر عرش ساری کائنات کو محیط ہے، تو عرش کے نیچے تو ہر وقت ہے، اس سے تو نکل ہی نہیں سکتا۔ اچھا، پھر ایک جگہ غروب ہے تو اسی وقت دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اس عرش کے نیچے اس کی جو رفتار ہے وہی حکم ربی ہے، اور اس حکم کی تعمیل جو ہے یہی اطاعت ہے اور یہی سجدہ ہے۔ جیسے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کی ڈیوٹی لگ گئی، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، یہی اس کی عبادت ہے، یہی اس کی تسبیح ہے، یہی اس کی تقدیس ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہذا سورج کا سجدہ یہ معنی نہیں ہے کہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز کی نیت کرتا ہے، پھر سجدے میں پڑا رہتا ہے، تو اتنی دیر میں دنیا تباہ ہو جائے۔ ایک جگہ طلوع ہو رہا ہے، ایک جگہ غروب ہو رہا ہے، تو اس کا جانا چلنا حکم ربی سے ہے، تو گویا وہ سجدہ رہے۔ جیسے آدمی اللہ کے آگے سجدے میں گر گیا، مانا اللہ کی اطاعت میں آ گیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہ میں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مسجد میں، سورج ڈوبنے کا وقت تھا۔ حضور نے فرمایا تدری، تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جا کے غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جانتے ہیں، اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، یہ جاتا ہے اور تحت العرش جو ہے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے حضور تو مدینے پاک کے سورج کا ذکر فرما رہے ہیں، اس وقت جہاں غروب ہے ہو سکتا ہے کسی اور جگہ طلوع بھی ہو، تو اس اعتبار سے گویا حضور پاک نے ان کو سمجھایا کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، ان کی حرکات و سکنات اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے وہ سجدہ ریز ہیں اور اللہ کے اذن سے طلوع ہوتے ہیں، اللہ کے اذن سے غروب ہوتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن الزبیر الحمیدی قال حدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم التیمی عن نبیہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش، انہوں نے فرمایا کہ اس کا مقام جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے۔ هكذا أوردها هنا وقد أخرجه في أماكن متعددة ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجد من طرق الأعمش به، سب نے یہ روایت نقل فرمائی۔ اسی لیے اللہ کا رحمت ہے بندوں پہ کہ اللہ نے ہمارے جو اوقات ہیں نا، حج ہے، ادائے زکوٰۃ ہے، رمضان ہے، عیدین ہیں، عید الفطر ہے، یوم الجمعہ ہے، وقت ضحیٰ ہے، غروب ہے، طلوع ہے، عشاء، سب کا تعلق اللہ نے چاند سے رکھا ہے، سورج سے نہیں رکھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ سورج کا دور جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، جب تک ہمارے پاس آلات نہ ہوں، رصد گاہیں نہ ہوں، ہم کیسے دیکھیں گے؟ لیکن چاند ایک ایسی آسانی والی چیز ہے کہ ایک دیہاتی بھی دیکھ کے کہتا ہے جی آج پہلی رات کا چاند ہے، نہیں جناب آج چاند بڑا ہے، دوسری رات کا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی آسان ہو، اور پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا حضور کی زبان سے صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، تم چاند کو دیکھ کے روزہ رکھا کرو اور چاند کو دیکھ کے عید کیا کرو۔ کہیں نظر نہیں آیا کوئی بات نہیں، اللہ کیونکہ ہم چاند کے پجاری تھوڑے ہیں، یہ تو ایک علامت کا اظہار ہے کہ چاند نظر آیا روزہ شروع ہو گیا، نظر آیا عید ہو گئی، نہ نظر آئے آپ نے فرمایا فإن غم علیکم، اگر چاند چھپ جائے فأتموا 30، تم 30 دن اپنے پورے کر دو بس۔ حالانکہ چاند تھا لیکن چھپ گیا، ہمیں نظر نہیں آیا، 30 دن پورے کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہود چاند کا ذکر کیا ہے، وجود چاند کے ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم چاند کو ڈھونڈتے پھریں گے چاند کہاں ہے، اور مشینیں لے آئیں اور ہیلی کاپٹر پہ چڑھ جائیں اور اوپر بھاگیں اور نیچے بھاگیں اور سائنسی معلومات اور جدید ٹیکنالوجی، کیا ضرورت؟ ہم یہ چاند سورج تو ہمارے تابع، ہمیں ان کے تابع کیوں بناتے ہو؟ اس لیے قرآن کہتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جس نے دیکھ لیا روزہ رکھے، نہیں دیکھا نہ رکھے۔ اچھا خدا کی قدرت ہوتی ہے، ایک شہر میں نظر آ گیا، مثلا کراچی میں نظر آیا، لاہور میں نظر نہیں، نہ رکھے کوئی بات نہیں۔ بعض جو ہے نا وہ ایک اقلیم ایک ہوتا ہے، ایک جگہ نظر آ جائے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال تو مسلمان نہ چاند کا تابع ہے، نہ سورج کا، نہ ستاروں کا، بلکہ چاند سورج ستارے سب مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مشینیں ڈھونڈیں اور آلات ڈھونڈیں۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس، اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، یہ چاند جو ہے ہم نے اس کو لوگوں کی اوقات میقات کے لیے، اوقات وقت جاننے کے لیے آسان کر دی۔ اب چاند ہے اس کی 28 منزلیں ہیں، 28 دن پورے ہوئے ڈوب گیا، پھر یا 29 کا ہو گیا، 30 کا ہو گیا، السلام علیکم۔ اور ہر آدمی کہتا ہے آج تو 13ویں کا، آج جناب 14ویں کا چاند ہے، آج چاند پورا کھلا ہوا ہے۔ تو ہر آدمی دیکھ کے بتا سکتا ہے، اور سورج ہر آدمی دیکھ کے بتا نہیں سکتا۔ پھر اس کا 360 دن کا دورہ ہے، پورے 1 سال کے بعد اس کا دورہ مکمل ہوتا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن عبید النامش ابراہیم التیمی النبی نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في المسجد حتى غربت الشمس فقال يا ابا ذر اتدري اين تذهب الشمس قلت الله ورسوله اعلم قال
قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها. اب فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا. سورج جب ڈوب گیا تو حضور نے فرمایا یا ابا ذر، ابا ذر جانتے ہو این تذهب الشمس، یہ سورج کہاں غروب ہو جاتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل، یہ جا کے اپنے رب کا سجدہ کرتا ہے. فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، اور اذن مانگتا ہے کہ میرا مولا مجھے اجازت ہے کہ میں طلوع ہوں. وكأنها قد قيل لها، اس کو کہا جاتا ہے ارجعي من حيث جئت، وہیں سے جاؤ جہاں سے تم طلوع ہوتے ہو ادھر سے ہوتے ہو. فَتَرْجِعُ إِلَى مَطْلَعِهَا، وہ اپنے مقام طلوع پہ آتا ہے. وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّهَا، یہی اس کا مستقر ہے. ثُمَّ قَرَأَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذنها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال ارجعي من الزيارة المغرب وذلك قولتا والشمس تجري مستقر لها. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ اذن لیتا رہتا ہے. جب قیامت قریب آ جائے گی وہ اذن مانگے گا تو نہیں ملے گا. اس کو حکم ہوگا کہ مغرب سے طلوع ہو جاؤ تو پھر وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا. اصل میں ان آیات میں ہمارے سمجھنے کے لیے اتنا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، سب اللہ کے حکم کے تابع. بس ہمیں یہ سمجھانا ہے. باقی باریکیوں میں پڑھنے کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس سے کوئی دینی یا دنیا. اب دیکھیں نا جی، دنیا میں اس وقت بڑی طاقتیں اس دوڑ میں پڑی کہ ہم نے چاند پہ پہنچنا ہے، پہنچ گئے. ہم نے خلاؤں میں اسٹیشن بنانے ہیں، بنا لیے. اب وہ اس دوڑ میں ہیں کہ مشتری پہ پہنچے، مریخ پہ پہنچے، کوشش کر رہے ہیں شاید پہنچ بھی جائیں، کوئی بڑی بات نہیں. اچھا، اب انہوں نے ایک اور جدید ترقی کی ہے کہ سٹار وار پروگرام ہے کہ اپنے ملک پر وہ ایک ایسا جال بچھا دیں گے کہ دنیا سے کہیں سے میزائل آئے ان کے ملک میں نہیں جا سکتا، وہ اسی سے ٹکرا کے ختم ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس ساری ترقی سے قوم کو ملا کیا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھیں. ہم تو مولوی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں کے پڑے ہوئے اور پڑچیوں پہ بیٹھ کے پڑے ہوئے، اور پھر ہم نے کوئی جدید علوم بھی حاصل نہیں کیے ہوتے. یہ تو آپ لوگ ہیں نا، آپ کے معلومات ہوتے ہیں کہ بطلیموس کیا کہتا ہے، فیثاغورس کیا کہتا ہے، ارسطو کیا کہتا ہے، اوکلیدس کیا کہتا ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا، ہم مولوی حریفوں کو کیا پتا بیچاروں. تو آپ مجھے سمجھائیں کہ چلو جی ایٹم بم بن گیا، ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہوا؟ سب سے پہلا ایٹم بم جو استعمال ہوا تھا اس سے 80 لاکھ کی آبادی کا شہر جو ہے وہ غذا ہو کے سمندر بن گیا. آج تک وہاں جو عورتیں ہیں ان کے بچے جو ہے وہ لولے لنگڑے معذور پیدا ہوتے ہیں، ابھی تک اس کے ایٹمی اثرات باقی ہیں. یہی فائدہ ہوا ایٹم بم بنانے کا، یہی فائدہ ہوا کہ ایک قوم نے اپنی فرعونیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک ملک پہ ایٹم بم مار دیا. اچھا، اب آپ دو ایٹم بم اگر مار دیں تو آپ کے دونوں ملک ختم، یہی فائدہ ہوگا.
یعنی قوم کو کیا ملا مجھے آپ یہ بتائیں. اربہ ڈالر نہیں، ساری طاقتوں نے جو ایٹم پہ خرچ کیا ہے وہ کھربوں میں، ٹریلین میں ہے، یعنی کم از کم 10,000 کھرب ڈالر اس پہ خرچ ہو چکا ہے. اگر یہ پیسے آپ ملک میں تقسیم کر دیتے تو کوئی غریب رہ جاتا، کوئی بے گھر، کوئی بے در، کوئی خودکشی کرتا بھوک سے، کوئی گردے بیچتا، کوئی بچے بیچتا، کوئی بچیاں بیچتا. ان پہ تو رحم تمہیں آتا نہیں. حقوق انسانیت کے بڑے چیمپئن ہیں. یہ انسان نہیں، انسان صرف وہ ہے جو تم ہو، اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں. تو اس لیے اللہ اپنے بندوں کو ان چیزوں میں ڈالتا ہی نہیں ہے جس کا فائدہ نہ ہو. اللہ نے یہ سارے مشاہد بیان کیے ہیں کہ اپنے مالک کو پہچانو، کہ دیکھو ایک اینک ہے، یہ نہیں بن سکتی جب تک مصنع نہ ہو، فیکٹری نہ ہو، بنانے والا نہ ہو، پلاسٹک نہ ہو، مواد نہ ہو، شیشہ نہ ہو، اس کے اسکرو نہ ہوں، اس کو کمپیوٹر پہ اس کی سائزنگ اور ساری اس کی فٹنگ نہ ہو. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی. یہ سارا نظام بھی تو کسی نے بنایا ہے نا، بدل رہا، یہ بدلانا چاہتے ہیں. تو جس نے بنایا ہے وہی تمہارا خدا ہے، اسی کو راضی کر لو. یہ سارے ایٹم بموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جب چاہیں گے میزائل کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ابابیل بھیج دیتے ہیں. وہ جناب جہنم سے ایٹمی ذرات لے کے آتے ہیں، ایک چونچ میں، 2 پاؤں میں، ہاتھیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ راضی ہو جائے بات ختم. اسی لیے عبد المطلب میرے آقا کے دادا تھے، مکے کے سردار تھے. ان کے اونٹ جب پکڑ لیے ابراہ نے، وہ اونٹ چھڑانے کے لیے گیا. ابراہ نے جب دیکھا نا ان کی شکل، وجاہت، شباہت، جلال، اتنی داڑھی، 6 فٹ کا قد، چہرہ ایسے جیسے سورج شعاع مار رہا ہو، تو ابراہ دشمن بادشاہ ہے لیکن اس کی شخصیت دیکھ کے کھڑا ہو گیا، استقبال کیا اور خود تخت سے نیچے بیٹھا، ان کو ساتھ بٹھایا. کہا کہ لماذا جئتا، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں تمہارے فوجیوں نے، اس لیے آیا ہوں کہ بھئی وہ میرے اونٹ سے چھڑواؤ. تو اب رہا ہنس پڑا. عبد المطلب نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب تم آئے ہو نا اس وقت میرے دل میں تمہارا بڑا احترام تھا، لیکن جب تم نے بات کی ہے نا تمہاری ساری عزت ختم ہو گئی. میں نے کہا کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا جب تم آئے تو تمہاری شباہت، شکل دیکھ کے میں حیران ہو گیا. میرے دل میں تمہاری بے انتہا قدر تھی، لیکن جب تم نے بات کی کہ تم اونٹ چھڑانے آئے ہو تو مجھے بڑی شرم آئی کہ اچھا سردار ہے کعبے کا، مکے کا فکر نہیں، کعبے کا فکر نہیں، اللہ کے گھر کا اس کو فکر نہیں، اس کو اونٹوں کا فکر کھا رہا ہے. میں نے سمجھا تم آگے کہو گے بھی مہربانی کرو، کعبے پہ حملہ نہ کرو، مکے پہ حملہ نہ کرو، ہم لوگوں کے ساتھ رعایت کرو. تم تو اونٹ چھڑانے آئے ہو. تو عبد المطلب جوش میں آ گئے. فرمایا انا رب الابل ولہذا البیت رب سیحمی. میں بدبخت، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کا خیال ہے، اس گھر کا بھی کوئی رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا. السلام علیکم، کھڑے ہو چلے گئے. کیا بات کر رہے ہو تم؟ مجھے اونٹوں کا فکر ہے، گھر والے کو گھر کا کوئی فکر نہیں. وَلِهَذَا الْبَيْتِ رَبٌّ سَيَحْمِيهِ، اس گھر کا بھی ایک رب ہے جو اس کی حفاظت. آئے اور طواف کیا اور ملتزم پہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رب، ہم قریش عاجز ہیں، ہم ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میرا مولا ہمیں حما کا، اپنے گھر کی حفاظت کا نظارہ دکھا ہمیں. ملتزم پہ کھڑا ہے، عبد المطلب ہے. لات کے دروازے پہ نہیں گیا، عزا کے دروازے پہ نہیں گیا، منات کے دروازے پہ نہیں گیا، کسی پیر کے دروازے پہ نہیں گیا. کہاں گیا؟
کافر خدا سے مانگے، مسلمان داتا سے مانگے، اب ایمان کا فیصلہ کرو۔ کافر ہے، مسلمان تھوڑا ہے عبد المطلب، کھڑا ہے کعبے کے دروازے پہ، اور قریشی گاؤ قریشی ہو، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، اپنے بال بچوں کو لے کے پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ، ہم مقابلہ کیسے کریں؟ ہاتھیوں سے کون لڑے گا؟ اور اس کے بعد جناب ابرہہ نے لشکر چلایا، حکم دیا ہاتھیوں کو، سب سے آگے جو ہاتھی ہے نا اس کا نام محمود تھا، جو سب سے بڑا قوت والا طاقت والا جنگوں میں تجربہ کار ہاتھی سب سے آگے تھا۔ تو اس کا جو فیل بان تھا نا، اس نے جا کے ہاتھی کے کان میں کہا کہ محمود تمہیں اللہ کے گھر پہ حملے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، خیال کرنا۔ بس اتنی کہنے کی دیر تھی کہ ہاتھی الٹ پڑا، اس نے کہا میں نہیں جاتا، خدا کے گھر پہ حملہ کروں؟ اور ایسے گھر سے تو جانور بھی حیا کرتے ہیں، اور ہم آتے ہیں عمرہ کرنے، ہم حیا نہیں کرتے۔ سگریٹ والا سگریٹ پی رہا ہے، داڑھی منڈانے والا داڑھی منڈا رہا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں دینے والا گالیاں دے رہا ہے، لوگوں کی عورتیں دیکھنے والا لوگوں کی عورتیں دیکھ رہا ہے، اے عمرے پہ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کسی بندے کو فکر نہیں ہے کہ بھی عورت آگے ہو نماز نہیں ہوتی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو سمجھائیں کہ بھائی نماز میں آگے نہ ہو، پیچھے آ جاؤ، کچھ نہیں، عمرہ چھوڑو جی، اللہ کا حرم ہے یار، مولویوں کی باتوں میں نہ لگو، اللہ کا حرم ہے، یعنی اللہ کے حرم میں جو چاہو کرو، کھلی چھٹی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر سے ہاتھی نہیں چل رہے، اور جو چلے ہیں ادھر اللہ نے اپنی فوج کو حکم دے دیا، ملائکہ نہیں بھیجے، فرشتے نہیں بھیجے۔ اسی لیے آپ ابھی قرآن پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا، وما انزلنا من السماء من جند، ہم نے کوئی فوجیں نہیں اتاری، ہم نے لشکر نہیں اتارے۔ یہاں بھی لشکر دیکھیں کیسا لشکر آیا، اب ہاتھی کا بھی اندازہ کرو، اب ابیل کا بھی اندازہ کرو۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ اللہ فرماتے میرے مدنی، کیا آپ نے نہیں جانا کہ تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ علم یجعل کیدہم، یاد رکھو قید مانا مکر ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ لفظ قید مانا مکر ہوتا ہے، مکر کا مانا خفیہ طریقے سے کسی چیز کا نقصان کرنا، اس کو قید کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں یوسف علیہ السلام کے قصے میں عزیز نے بیوی سے کہا تھا ان کیدکن عظیم، کہ تم عورتوں کا مکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پروانہ آزادی ملا تو فرمایا تھا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم۔ حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ ان عورتوں کا کیا بات ہے، وہ تحقیق ہو گئی کہ ابھی فائل پڑی ہوئی ہے کہ ان عورتوں نے جو مکر کیا تھا اس کے بارے میں میرا رب جانتا ہے، وہاں بھی بکیدہن علیم۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے انہم یکیدون کیدن واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ فرماتا ہے میرا مدنی تیرے دشمن بھی مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، پر میری تدبیر کا کیا مقابلہ۔ تو قید مکر یاد رکھیے متبادل لفظ ہیں،
فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب امرأۃ العزیز نے سنا مصر کی عورتوں کے مکر کے بارے میں کہ وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں، مجھ پہ الزام دھر رہی ہیں کہ دیکھو بڑے ناز والی عورت بنتی ہے، ایک یوسف کو بھی رجھا نہیں سکی ہے، اس کے مقابلے پہ ہم ہوتے تو ہم اپنے مکر سے یوسف کو غلام بنا لیتی۔ تو مکر اور قید ہوتا ہے خفیہ طریقہ، وہ تو ہاتھی لے کے لڑنے آ رہا ہے تو قید کیا ہے؟ وہ تو کھلا دشمن ہے، ہاتھی لے کے آیا، فوج لے کے آیا، اس میں قید کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو سمجھا کریں، یہ نہیں کہ قرآن پڑھا اور بس چلے گئے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ، کیا تیرے رب نے ان کے مکر کو ختم نہیں کر دیا، مٹا نہیں دیا؟ وہ مکر کیسا؟ وہ تو ظاہر آ رہا ہے، ہاتھی لے کے آیا، فوج لے کے آیا، ساری دنیا کے سامنے حملہ کر رہا ہے۔ اصل مکر یہ تھا، بظاہر وہ کعبے کو حملہ کر کے مٹانا چاہتا تھا، اور مکر یہ تھا کہ جب یہ کعبہ نہیں رہے گا تو میں نے جو حبشے میں کعبہ بنایا ہے اس کا میں حج شروع کراؤں گا۔ مکر اس کے اندر وہ تھا کہ ظاہر تو یہ کر رہا تھا نا کہ جی بس ٹھیک ہے میں انتقام لے رہا ہوں، لیکن اندر تدبیر یہ تھی کہ مکے والوں کا کعبہ مٹا ڈالو۔ جیسے آج دنیا کے عیسائی یہودی یہ چاہتے ہیں کہ کعبہ مٹا ڈالو، مکہ مٹا ڈالو، لیکن انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی کہ مکہ کا معنی ہی یہ ہے کہ یہاں فرعونوں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بکا مانا تھا بکو بہا آناک الجبابرہ، وہ جگہ جہاں بڑے بڑے جباروں کی گردنیں بھی ٹوٹ جائیں اس کو کہتے ہیں بکا۔ اور بعض علماء نے کہا بکا بکا سے ہے وہ جگہ جہاں سب سے زیادہ آنسو بہائے جاتے ہیں۔ میرے مدنی پاک نے جب بوسہ دیا حجر اسود پر، آپ نے دائنا رخسار بھی لگایا، بایاں رخسار بھی لگایا، آپ نے بوسہ بھی دیا، اور جب سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ آپ نے پیچھے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے تھے، آپ نے فرمایا ہاں ہونا تسکب الدموع، عمر یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ تمہارے کتنے آنسو نکلے ہیں؟ ایمان سے کہو۔ مولوی مکی کی باتوں پہ غصہ تو لگتا ہے، کہتے ہیں جی مولوی مکی صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے اگر لوہا سخت ہو تو چوٹ سخت مارنی پڑے گی نا۔ تو مجھے آپ بتائیں آپ کا حجر اسود پر بوسہ دیتے ہوئے کتنے آنسو نکلے؟ یاد رکھو ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، ان پہ زنگ لگ چکی ہے، آنسو کیسے نکلے؟ آنسو تب بہتے ہیں یاد رکھو جب دل کے اندر خدا کی عظمت ہو اور اس کی محبت کی چوٹ لگے۔ آپ دیکھیں بچے کو تکلیف ہو، ماں کیسے روتی ہے، کہاں سے وہ دریا آ جاتا ہے۔ آپ کو جس سے محبوب ہیں، پیار ہیں، ذرا تکلیف سنے آپ روتے ہیں۔ دل نرم ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو تو تب آنسو بہیں۔ جب دلوں پہ گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے، گناہوں کی وجہ سے شقاوت کا پردہ پڑ گیا ہے تو آنسو کیسے بہیں؟ لاکھ دعائیں مانگ رہے ہو مجال ہے آنسو بہیں؟ کیسے آنسو کیسے بہیں؟ گلیسرین ڈال کے ڈرامہ کرو وہ بھی اللہ کے آگے نہیں چلتا، لوگوں کے آگے تو چل جائے گا لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے مکر کو کیسے مٹایا۔ میرا اللہ آپ نے جبریل بھیجا، میکائیل بھیجا، فرمایا نا ارسل علیہم طیرا، ہم نے ان کے لیے پرندے بھیجے۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہاں جو چھوٹا پرندہ اڑتا ہے یہ ابابیل نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ وہ ابابیل آئے تھے بس چلے گئے اپنی ڈپٹی کر کے، پھر واپس نہیں آئے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، ہم نے پرندے بھیجے، جدے کی طرف سے وہ آئے تھے۔
طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ نے حکم دیا میرے کعبے کی فوج بھیجو، مولا گھوڑے بھیجیں، ہاتھی بھیجیں، فرشتے بھیجیں، جن بھیجیں، عفریت بھیجیں۔ فرمایا نانا پرندے بھیجو، میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں قادر مالک ہوں، میں چاہوں تو پرندوں سے ہاتھی مروا ڈالوں۔ میرا مولا اب بھی اپنی طرف سے کوئی ابابیل بھیج ڈالوں۔ مولا تیرے نام لیواؤں کہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہر جگہ محمد مدنی کا کلمے پڑھنے والے کا خون بہ رہا ہے۔ میرا مولا یہ جتنا زیادہ دیندار ہے آج اتنا بڑا دہشت گرد ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، جتنی بڑی داڑھی ہے اتنا بڑا مجرم ہے۔ اور جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو سوٹ پہننے والے ہیں، 3 پیس سوٹ پہن کے ٹائیاں لگاتے ہیں، وہ محبوب ہیں چونکہ وہ کافروں کی شکل بنائے ہوئے ہیں۔ میرا مولا آج تیرے مدنی کے چاہنے والے ہر جگہ پس رہے ہیں، فلسطین ہے، کشمیر ہے، عرب ہیں، عجم ہیں، پہاڑ ہیں، غاریں ہیں، فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں، کسی جگہ ان کو نامنگ ہو گئی۔ میرا مالک فیصلہ فرما دے، تو اب بھی تو ابابیل بھیج سکتا ہے نا۔ میرا مولا فَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَكَ، یہ سارے ظالم یہود سلیب مل جائیں تو یہ تو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اللہ تو قادر ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مسلمانوں کے دلوں کو ایک دفعہ تو خوشی دکھا دے، ٹھنڈ پڑ جائے، ہم بھی تو دیکھیں نا کہ یہ کیسے مرتے ہیں۔ مسلمان تو اب جنازے اٹھا اٹھا کے بھی تنگ آ گئے ہیں، مسلمان تو جنازہ پڑھتے پڑھتے بھی تنگ آ گئے ہیں۔ کتنی لاشیں اٹھائیں، کتنی جنازے پڑھیں۔ اللہ نے حکم دیا فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ۔ یاد رکھو، دعا کرو، اللہ کا گھر خالی نہیں، کوئی تو اللہ والا ہوگا، شاید کسی کی دعا لگ جائے۔ بظاہر تو خالی ہے میدان، لیکن گمان مبو کہ بے شک خالی است۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نا، گمان نہ کر کے جنگل خالی ہے، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد کوئی شیر بھی چھپا ہوا ہو۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے ہند کی دیکھ لیں، جب عالمگیر نے حملہ کیا ہے تو کئی حملے فتح پور سیکری پہ ناکام ہو گئے، کئی حملے کیے ناکام۔ حیران ہو گیا کہ کیا بات کہ جو ہم حملہ کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں۔ کچھ دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جنگل اس کے قریب ایک جگہ ہے، اسی دریا کے کنارے ایک جگہ ہے، وہاں ایک فقیر بیٹھا ہے، اس سے جا کے دعا کراؤ۔ اللہ والے بھی ایسے وہ گڈریوں میں لال چھپے ہوتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں لگتا، تم ڈھونڈتے ہو محلوں میں، وہ محلوں میں نہیں ہوتے۔ اللہ والے جو ہیں ان کو معلوم سے کیا غلط، ان کو تیرے درباروں سے، سرکاروں سے، تیری گاڑیوں سے، تیری کاروں سے، تیری بجاریوں سے کیا غلط؟ وہ تو کہیں بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا ان کا حال ایسے ہوتا ہے اذا خاطب لا یخطب، کہیں سے رشتہ مانگنے جائے تو کوئی اس کو رشتہ نہیں دے گا، کہ غریب ہے، روٹی تو مانگی ہوئی کھاتا ہے، رشتہ دیں گے کہاں سے دیں گے؟ فرمایا اذا قال لا یسمع، بات کرے تو کوئی سنے گا، وہ بیاں کیا بات ہے، چلو چلو چلو۔ فرمایا اشعث اغبر، بال کھلے ہوتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، کپڑے کچیلے میلے ہوتے ہیں، دنیا ان کو بھگاتی ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کا اللہ کے ہاں ایسا مقام ہے، وہ قسم کھا لے تو اللہ سچی کر دیتے ہیں۔
اللہ اکبر. رات کو چھپتے چھپتے عالمگیر پہنچا اس فقیر کے پاس. کہا حضرت مہربانی کریں، ہم مسلمان ہیں، کچھ ہیں گناہگار ہیں، جیسے ہیں مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، نام تو اللہ رسول کا لیتے ہیں، جو نام ہی صحیح. یہ پتہ نہیں ہو رہی. انہوں نے وہ اپنا سامان کیا تھا، ایک گودڑی پڑی تھی، ایک کوئی پرانے کپڑے پڑے تھے، وہ لپیٹے، وہ گودڑی میں ڈالے، گودڑی لکڑی پہ لٹکائی اور سلام علیکم. عالمگیر حیران کھڑا ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا دعا مانگی تو خود ناراض ہو گئے، چل پڑے. انہوں نے کہا حضرت میں تو دعا کے لیے حاضر ہوا تھا، آپ کو بھگانے کے لیے تو نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا بابا جب تک فقیر یہاں بیٹھا ہے فتح نہیں ہوگی، میں جاؤں گا تو فتح ہو جائے گی. اللہ نے فقیر کی لاج رکھی ہوئی ہے، اس جگہ پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتا. بس گئے، دوسرے دن صبح حملہ کیا، عالمگیر فتح پا گیا. تو اس لیے یاد رکھیں جو اللہ والے ہیں ان کے ذکر کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. پتہ نہیں وہ کہاں کہاں چھپے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ذکر اللہ کا ذکر مٹ جائے تو پھر تو قیامت آ جائے نا، تو قیامت آ جائے. اللہ اکبر. اللہ اسی دنیا میں تمہیں دکھا رہے ہیں یار. اب بھی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں کہ بھائی اجڑے ہیں، پجڑے ہیں، کچھ نہیں ہے اور بے بس ہیں، بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، لیکن مرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں خوشبوئیں پیدا کرو ان کی لاشوں سے. لوگوں کو پتہ تو چل جائے کہ حق والے کون ہیں. ہماری قبروں کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا، پتہ نہیں کوئی بدبوئیں اٹھیں گی، کیا ہوگا. دعا کرو اللہ رسوا نہ کرے. اس کا قرآن لے کے بیٹھے ہیں، بس اس کی لاج رکھ لے، ورنہ ہمارے پلے میں تو کوئی عمل نہیں جو پیش کریں گے اللہ کی دربار میں. اللہ دکھلا رہے ہیں کہ حق اور باطل دیکھ لو. اور وہ وقت قریب آ گیا ہے، یاد رکھو، جب جنگ عظیم قریب آ گئی ہے اور اس میں یاد رکھو انشاءاللہ فتح اسلام کی ہو. یہ خود اسی لیے مر رہے ہیں نا، ارمڈون 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 جو کر رہے ہیں وہی تو ہے. وہ لڑائی پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کتابوں میں. وقت قریب آ گیا ہے، فکر نہ کرو. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اپنے دشمنوں کو مار دینا، ہلاک کر دینا. اس لیے فرماتے ہیں ہم نے پرندے بھیجے. مولا پرندے اچھا پرندوں کو کیا پتا بھی جدے سے اڑے ہیں، مکے آ گئے ہیں اور 3 انہوں نے جناب ایٹم کے ذرے اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا وہ مکے میں بھی نہیں گراتے، راستے میں بھی نہیں گراتے، کسی جگہ نہیں، سیدھا مینا پہنچتے ہیں اور ہاتھیوں کے اوپر گراتے ہیں. ان کو کس نے بتایا کہ یہی دشمن ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَأَرْسَلَ طَيْرًا، نہیں، عَلَيْهِمْ، علیہم نے ان پر ہم نے بھیجے. انہوں نے حکم دیا صرف انہی پہ برسنے ہیں یہ پتھر، کسی اور پہ نہیں. اس لیے علا استعلا کے لیے ہوتا ہے. فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، طَيْرًا تنوین ہے، یاد رکھو اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے اور کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہے، کبھی تحقیر کے لیے ہوتی ہے، کبھی تنویہ کے لیے ہوتی ہے. یاد رکھیں. مثلا ان لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یعنی على رجل عظیم. یہاں تنوین جو ہے تعظیم کے لیے ہے اور کبھی تنوین تقلیل کے لیے ہوتی ہے، قلت کے لیے ہوتی ہے. کیا معنی کہ جیسے فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ تنوین ہے. یہ نہیں کہا لیل فی اللیل من اللیل فی اللیل، لیلا من المسجد الحرام الى
المسجد الاقصى، اللہ نے فرمایا وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لیلاً رات میں، میرا اللہ ساری رات فرمایا نہ لیلاً رات کے بھی کچھ حصے میں میرا مدنی سیر معراج کے بعد واپس آئے، رات ابھی باقی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس کا معنی یہ نہیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں جو سیر کرائی تو معنی بھاگتے گئے حضور بس جلدی 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 دیکھتے گئے، نہیں، پھر کیا دیکھنا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تو اس لیے لے جا رہے ہیں کہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، لنریہو من آیاتنا، تو کہتے ہیں اتنی تیزی میں کیا دیکھیں گے؟ تو بات کو سمجھیں اصل وجہ کیا تھی۔ ادھر میرے مدنی کی سواری براق نکلی، ادھر اللہ نے شمس و قمر کو حکم دے دیا کہ ہر جگہ اپنی رفتار روک کے کھڑے ہو جاؤ جب تک میرا محمد واپس نہ آئے، تھم جاؤ، بس گردش لیل و نہار روک دو، میرا مدنی آ رہا ہے، اب کوئی چیز حرکت نہ کرے، ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی، بریکیں لگ گئی، میرا مدنی آیا تو پھر ہر چیز چل پڑی۔ اللہ یہ تحقیر، اس لیے یہاں قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، طیرن کی تنوین تقلیل کے لیے ہے، کیا مانا وہ کوئی بہت بڑی بلا پرندے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اس لیے فرمایا طیرن، تنوین آ گئی تقلیل، کہ کوئی بڑے پرندے نہیں بھیجے اللہ میاں نے کہ جو ہاتھی کو بھی اٹھا کے لے جائیں، نہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ میرا مولا چھوٹے پرندے وہ کیسے لڑیں گے؟ فرمایا ترمیہم بحجارۃ، ان پہ پتھر پھینکیں گے، میرا مولا وہ پتھر کہاں سے آئیں گے؟ مینا سے اٹھائیں گے، مزدلفہ سے کہ جدہ مکہ سے، فرمایا نانا من سجیل، وہ جہنم کے پتھر ہوں گے۔ میرا مولا وہ پتھر لگے گا زخم ہو جائے گا، فرمایا فجعلہم کعصف معقول، جیسے جانور گھاس کی جگالی کر کے پھینک دیتا ہے، یہ ایسے حال میں ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، دوڑے جو ہیں، بھاگے جو ہیں، کوئی راستے میں گرا، کوئی کہیں گرا، کوئی کہیں گرا، کہیں بازو گرا، کہیں انگلی گری، کہیں پاؤں گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ قادر ہے، اللہ جو چاہے کر دے، تو اس لیے فرماتی ہیں کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یاد رکھیں اس کے اذن کے بغیر نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود میرا خدا تو مشرق سے مغرب کی طرف سورج کو چلا رہا ہے، تو الٹا چلا دو۔ اب ہکا بکا ہو کے بیٹھا ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو شرک کریں، جو ظلم کریں، اللہ ان کو سیدھی راہ نہیں دکھلاتا۔ اب دیکھیں نمرود کے سامنے ساری حقیقت واضح ہے، لیکن پھر بھی خدا کو نہیں مانتا۔ ہم مسلمانوں کے سامنے سب کچھ واضح ہے، لیکن ہم بھی غیروں کا سجدہ نہیں چھوڑتے۔ کیوں اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا ظالموں کو کیوں ہدایت دے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد قباء میں تم چاہے 10 رکعت پڑھو یا 2 رکعت پڑھو، ایک عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ وہ
تو 2 رکعت ایک بیان کیا گیا کہ جو آدمی مدینے سے باقاعدہ باوضو ہو کے، افضل یہ ہے کہ پیدل چلے، نہیں تو پھر گاڑی پہ بھی جانا جائز ہے، لیکن وہ ثواب تو نہیں ملتا نا جو حضور پیدل چل کے جاتے تھے۔ وہاں جا کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے تو گویا عمرہ مل گیا۔ اللہ پاک کے نظام ہے نا، اللہ نے محمد مدنی کے شہر میں بھی عمرے کا انتظام کر دیا نا، کہ مکے میں تو عمرہ ہے، مدینے والے کیا کریں؟ اور میں تم کو جا کے 2 رکعت پڑھ لو، تم بھی عمرہ لے لو۔ اچھا مکے میں جو عمرہ کرے پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں، وہ تو لکھا ہے کہ عمرہ مقبول کا ثواب ملے گا۔ اچھا یہاں بھی آسان ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے وہ مسجد میں بیٹھ جائے، ضروری نہیں کہ اسی جگہ بیٹھ جائے، ہلے ہی نہ، طواف میں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا ہے، لوگ اوپر گر رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، حاجی بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہے، سمجھتا ہے میں بڑا ثواب کما رہا ہوں کہ میں یہاں 2 رکعت بھی پڑھ لوں، تم گناہ کما رہے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اس لیے محدثین نے نکالا کہ مکے میں طواف والوں کا حق نماز والوں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ طواف کر رہے ہیں، تم نے فرض پڑھ لیا، ہٹ جاؤ پیچھے، نہ اپنی نمازیں خراب کرو، نہ لوگوں کے رکاوٹ بنو، نہ لوگوں کے لیے عذاب بنو۔ یہ کون سا ثواب ہے کہ امام نے سلام پھیرا وہ کھڑے اللہ اکبر، حاجی صاحب سنت پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بجائے ثواب کے سارے جتنے لوگ رکیں گے ٹکرائیں گے ان سب کا گناہ تجھ پہ ہوگا۔ اور مسلمانوں میں امر بالمعروف ختم ہو گیا، نماز پڑھو ہر آدمی ایک دوسرے سے کہے بھائی پیچھے چلے جاؤ، بھائی صاحبان پیچھے چلے جاؤ، بھائی پیچھے جا کے آرام سے نماز پڑھو۔ ایک دوسرے کو ہم کہیں گے تو گاڑی چلے گی نا، مولوی کوئی ٹھیکیدار ہے دین کا؟ ان نے سوچا ہوا ہے کہ ہر کام مولوی کے ذمے ہے، نماز مولوی پڑھائے، جنازہ بھی مولوی پڑھائے، مردے پر قرآن پھیر کے بھی مولوی چھڑوائے، 7 جمعراتیں بھی مولوی کروائے، چہلم بھی مولوی کرائے، کل شریف بھی مولوی، ختم صغیر بھی مولوی، ختم کبیر بھی مولوی، ساری مولوی پہ عذاب رکھو تاکہ قیامت میں یہ تو سیدھا جہنم میں جائے، ہمارے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہر بدعت جو وہ کرے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نے سر مڈا لیا ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 15 دن عمرہ نہ کرو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے کھڑا ہوا ہے، ایک دن میں تم 3 عمرے کرو، 4 کرو، 10 کرو، کر سکتے ہو، بال ہوں یا نہ ہوں ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اچھا مشورہ دیتے ہیں نا کہ قسمت سے آیا ہے، کل تو 15 دن ہیں تاکہ عمرہ نصیب ہی نہ ہو، جان چھوٹے نکلے دفعہ ہو۔ نے کراچی سے احرام باندھا، وہ حالت حیض میں تھی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب مکے میں پہنچ گئی، اپنے ہوٹل میں رہے اور یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں، کیا مانا؟ خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، میاں بیوی ہیں تو بات نہ کریں زیادہ، اور کنگھی ونگی نہ کرے تاکہ بال نہ ٹوٹے، جب حیض ختم ہو جائے، تسلی ہو جائے، غسل کرے سادہ پانی سے، غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے، وہی احرام موجود ہے۔ عورت کے لیے نیت ہوتی ہے احرام کی، عورت کوئی چادریں باندھ کے آتی ہے کہ بدلنی پڑیں گی اس کو؟ کہتے جی کہ قبروں کو چومنا شرک میں آتا ہے، نہیں جناب شرک میں تو نہیں آتا، بدعت میں آتا ہے، لیکن بدعت کی پٹڑی پہ چڑھو گے تو شرک پہ پہنچو گے نا، آخر سڑک پہ آؤ گے تو آگے منزل طے ہو جائے گی نا، پہلے چومو گے، پھر سجدہ کرو گے، پھر ہاتھ باندھ کے چکر لگاؤ گے، پھر یا غوث مدد فرما، شرک آ گیا۔ گانا گنگنانا جو ہے گناہ ہے، بالکل گناہ ہے جناب، موسیقی جو ہے، میوزک جو ہے، بغیر میوزک کے بھی، ہاں وہ گنگناؤ جو میرے محمد مدنی کی شان ہو، نعت ہو، وہ پڑھو، یہ تھوڑا کہ تم گانے گنگناتے پھرو فلمی گانے،
یعنی قرآن نہیں پڑھ سکتے، درود نہیں پڑھ سکتے، گانا گنگنانے سے تمہیں چین ملتا ہے؟ کہتے ہیں نا موسیقی ہمارے روح کی عبادت ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لفظ کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. میری بیگم نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سیاہ خضاب داڑھی کو لگایا کرو. ہاں تو تم نے بیگم کی ماننی ہے، مولوی وکی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ جب بیگم کا آرڈر ہے وہ تو نہیں چل سکتا نا. بہرحال شریعت میں تو حرام ہے، تم بیگم کو راضی کرو یا نبی کو راضی کرو، تمہاری مرضی ہے. اگر کوئی شخص فرض نماز میں 3 رکعات میں الحمدللہ کے ساتھ سورت بھی لائے سجدہ کرے، اگر آدمی عمرے کے بعد اپنے سر کے بال خود اس طرح سے یا سیفٹی سے بالکل جائز ہے. ننگے سر نماز پڑھنا بالکل غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ پوری زینت پورے لباس کے ساتھ میرے دربار میں حاضر ہوں. اور میرے پاک نبی نے کبھی سر ننگا نماز نہیں پڑھائی. ایک ہے کپڑا نہ ہو تو جائز ہے، قمیض بھی نہ ہو تو نماز جائز ہے. ٹوپی تو ٹوپی ہے، قمیض بھی نہ ہو پڑھ لو نماز، کوئی بات نہیں. لیکن یہ تو نہیں کہ ہو تو پھینک دو. سنت زندہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ٹوپی پہن کے پڑھنا خلاف سنت ہے، بدعت ہے. اور سنت زندہ مانا یہ ہوتا ہے کہ سنت ختم ہو جائے، بدعت رائج ہو جائے. اگر دونوں سنتیں اور ایک سنت پہ پہلے عمل ہو رہا ہے تو تم کون سی زندہ کر رہے ہو؟ کوئی عقل بھی کیا کرو. خدا کے لیے حدیث جا کے کسی عالم سے پڑھو. خود پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مربع بغیر مربی کے نہیں بنتا. نماز میں خشوع خضوع کا معنی ہے کہ اللہ کی خشیت ہو، خیالات وساوس ادھر ادھر نہ جائیں، سیدھا دل دماغ عبادت میں ہو. کأنک ترا، گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. بڑے اور چھوٹوں کا جنازہ اکٹھے پڑھا جاتا ہے، کوئی بات نہیں. شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا سب کچھ موجود ہے دعا میں. جب دعائیں روز پڑھتے ہو صغیرنا کبیرنا، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صف متصل ہوں تو افضل ہے، دور ہوں لیکن اگلی صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. ماہ رمضان میں یہ حضرات وتر پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھتے ہیں. ہم تینوں ملا کے پڑھتے ہیں، دونوں حدیث میں موجود ہیں. کوئی سر پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے. ایک پہ وہ عمل کریں، ایک پہ ہم عمل کریں. اللہ چاہتے ہیں میرے مدنی کے ہر عمل قیامت تک زندہ رہے. بہرحال آپ نے سر منڈوانے سے پہلے اگر دونوں مونچھیں پوری کینچی سے قطر ڈالی ہیں تو دم پڑ گئی. اگر کوئی تھوڑے بال ہیں تو صدقہ کر دو 2 4 5 ریال. عورت اگر کراچی سے آئی، احرام باندھا ٹھیک تھی، راستے میں ناپاک ہو گئی، عمرہ نہیں کر سکی. کیوں نہیں کر سکی؟ بیٹھی رہتی، پاک ہو کے عمرہ کرتی. نہیں کیا، عمرہ بھی قضا کرو اور دم بھی ادا کرو. مدینے سے جب واپس آئے پھر بھی عمرہ کرو، چونکہ مدینہ بھی میقات ہے. مریض انڈیا میں رہتے ہوئے ہم انشورنس کروائیں، یعنی انڈیا میں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، انشورنس پہ ہوتا ہے. مانا یہی ہوا نا کہ وہاں خدا کو لوگ نہیں مانتے، انشورنس پہ بھروسہ کر. بھئی اگر گورنمنٹ کا کوئی قانون ہے، مجبور ہو، وہ الگ بات ہے. آمدن کرانے میں تو جوا بھی ہے اور سود بھی ہے.
دیکھو نا، آپ نے 2 قسطیں دی، 10 لاکھ کی انشورنس تھی، آپ نے 2 قسطیں دی 10,000، مر گئے تو 10 لاکھ مل گیا نا۔ یہ جوا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو جوا ہوتا ہے نا کہ 100 کا پتہ لگایا 1000 آ گیا۔ اچھا آپ نہیں مرے تو مرنے کی جب آپ اس مدت کو پالیسی گزار لیں گے تو آپ کو وہ 10 یعنی اصل پیسہ بھی ملے گا، سود بھی ملے گا۔ تو اس میں تو سود بھی ہے، جوا بھی ہے۔ ایک ہے کہ امپورٹ ہے، ایکسپورٹ ہے، مال ہے، گاڑی ہے، ٹیکسی ہے، بس ہے۔ گورنمنٹ کا قانون ہے کہ بغیر انشورنس کے آپ روڈ پہ نہیں لا سکتے، آپ کرائیں، بالکل آپ مجبور ہیں۔ منصوبہ بندی بالکل حرام ہے، لعنت ہے اور فرعونی عمل ہے۔ فرعون نے بھی کوشش کی تھی نا کہ بچے پیدا نہ ہوں۔ اگر کوئی آدمی نے بیل رکھا ہوتا ہے، مینڈا رکھا ہوتا ہے، پھر وہ لوگ لے جاتے ہیں تو اس کے پیسے لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پیسے لیں گے، خوراک کھلائیں گے تو آپ کا کام ہوگا۔ اجرت اگر طے ہو جائے، کم دے تو گناہگار ہے، جو طے ہے وہ دینی ہوگی۔ اگر ہم پوری ڈپٹی دیتے ہیں، ہمارے انجینئر ہمارے وقت کاٹ لیتے ہیں، دن کاٹ لیتے ہیں، قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ فکر نہ کرو، تمہارے پیسے تو اللہ کے بینک میں محفوظ ہو گئے، یہ قیامت میں تمہیں نیکیاں دیں گے اپنی۔ مقام بدر پہ جو کنواں ہے لوگ آب شفا کہتے ہیں، ہم نے آپ سے سنا ہے، آج تک ہم نے پہلے تو سنا ہی نہیں ہے۔ بہرحال کنواں ہے، وہاں سے حضور نے پانی نکالا، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آب شفا تو زمزم ہے۔ صفا مروہ دوڑنے کے لیے وضو ضروری ہے، بھائی وضو ضروری ہے، اگر نہ ہو تو دوڑ سکتے ہو۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ پہلے وضو توڑو پھر صفا مروہ دوڑنے جاؤ، یہ تو مسئلہ نہیں ہے نا۔ عورت احرام میں ہے تو پردہ نہ کرے، کس نے کہا پردہ نہ کرے؟ آگے ایسی چیز لٹکائے کہ پردہ بھی رہے اور کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے احرام عمرے میں اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب آدمی سامنے آتے ہم فوراً پردہ کر لیتے۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، دعائیں تو روز کرتے ہیں بھائی، بس کیا کریں گے بھی، عقل حرام ہے، صدق مقال ہے نہیں، عقل حلال ہے نہیں، دعائیں کیسے منظور ہوں؟ ورنہ دعا تو روز کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک پہ رحمت کرے۔ ہم نے اسلام کے نام پہ ملک لیا تھا، اسی اسلام سے غداری کی ہے، آرام کیسے ہو، چین کیسے ہو؟ آپ نے سب سے وفا کی ہے، قرآن سے وفا نہیں کی۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو۔ اگر کوئی ملتے ہوئے کافر کو بوسہ دے بھی، ملنا ملانا جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ جب بھی عمرہ کیا حرم کے باہر سے احرام باندھا ہے، ایک دفعہ آپ نے جیرانہ سے احرام باندھا ہے اور ایک باقی مدینے سے باندھا ہے، کبھی حرم گھر سے نہیں باندھا۔ اگر گھر سے جائز ہوتا تو بی بی عائشہ کو کیوں بھیجتے مسجد عائشہ؟ عقل کرو نا، حضور مکے میں تو تھے، فرماتے احرام باندھو، جاؤ عمرہ کر کے آ جاؤ۔ مکے میں ہے، رہتا ہے، مقامی ہے، غیر مقام، جب بھی عمرہ کرے باہر جانا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين